عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تصدق میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، مالی باتیں اللہ کے لیے، بدنی باتیں اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قعود اللہ کے لیے، دست پھیلانا اللہ کے سامنے، اپنی حاجت روائی رکھنا اللہ کے سامنے، اپنی روداریاں سنانا اللہ کے سامنے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے لوگوں کے شکوے لوگوں کو مت بتاؤ، رشتہ داروں کے شکوے رشتہ داروں کو مت بتاؤ، ایک دوسرے کی باتیں تیسرے کو مت بتاؤ، رات کی تاریکی میں اپنی ناگواریاں اپنے رب کو سناؤ۔ رب کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے تکلم کرتا ہے، اپنی روداد مجھے سناتا ہے، میں اپنے بندے کو دو انعامات سے نوازتا ہوں۔ جب میرا بندہ اپنی روداد مجھے سناتا ہے، میں بندے کو دو انعامات سے نوازتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے، میں اس بندے کی روداد سن کے اس کی داد رسی کر دیتا ہوں۔ جس مشکل میں وہ پھنسا ہوتا ہے میں اس مشکل کو دور کر دیتا ہوں۔ جس بیماری کی التجا لے کر آتا ہے میں وہ بیماری اس سے دور کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا انعام یہ ہے، جب وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب اس کا تعلق مجھ سے ہوتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کتنا غیرت مند بندہ ہے، ضرورت پڑی مانگنے کے لیے آیا تو اس در پہ جس در پہ انبیاء و مرسلین بیٹھ کے مانگا کرتے تھے، دوسرے دروں پہ جاؤ آپ مجھ سے مانگیں، میں دے بھی دوں پھر بھی دل میں برا محسوس ہوگا، بھئی یہ بندہ مانگنے آیا تھا، بعض اوقات میری آپ کی کرے چل پڑی، احسان بھی جتنا دوں گا، فلاں موقع پہ میں نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا تھا، لیکن واحد ذات ہے اللہ رب العزت کی، قربان جاؤں اپنے رب کی شفقتوں کے اوپر، قربان جاؤں اپنے رب کی محبتوں کے اوپر، قربان جاؤں اپنے رب کی ستاری کے اوپر۔ رب دے بھی دیتا ہے، گناہ دیکھنے کے باوجود بھی دیتا ہے، نافرمانیاں دیکھنے کے باوجود بھی دیتا ہے، اور کبھی احسان جتلا کر اللہ رب العزت انسان کو ذلیل و خوار بھی نہیں کرتا۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو اللہ فرما رہے میں نے ظلم اپنی ذات کے اوپر بھی حرام کیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، فلا تظالموا، غریبوں کے اوپر ظلم مت کرنا، یتیموں مسکینوں کے اوپر کبھی چڑھائی مت کرنا، اس لیے کہ یتیم مسکین اور فقیر ان کی آنکھ بعد میں نکلتی ہے، اللہ پاک بادلوں سے نپک و ساک و غسل فرما لیتے۔ جس کا کوئی درد سننے والا نہیں، اس کا دکھی اس کا درد سننے والا واحد جبار و قہار اللہ کی ذات ہے۔ الہ العالمین کبھی پکاروں شاید آپ مصروف ہوں، کبھی پکاروں شاید آپ سوئے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جس کو نیند تو دور کی بات ہے، اللہ پاک کو اونگ بھی نہیں آتی، بلکہ اپنے بندے کی ندائیں صدائیں سننے کے لیے رب العالمین ہر وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صداؤں کو سنتے ہیں، التجاؤں کو سنتے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے تکلم کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے راز و نیاز رکھا کرو، استجب لکم، میں تمہاری تمام تر پکارات کے جوابات دوں گا۔ تو بھائی اللہ سے مانگنے کا تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ فساد اس لیے ہوتا ہے کہ فلاں یہ کہہ گیا، فلاں اس نے یہ کر دیا، ہم نے تہیہ کر لیا انشاءاللہ، اور آپ میں سے بھی ہر شخص کا یہ تہیہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہمیں برا بھلا کہے، ہم اللہ کو بتائیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب اللہ کے دربار سے کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ آ جائے، اور اگر تم سارے کے سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں، اللہ کے حق سے اتحاد کا فیصلہ آ جائے تو اتحاد ہو کر رہے۔
وہاں سے اگر انصاف اللہ رب العزت کے یہاں سے خلافت کا فیصلہ آ گیا، سارے لوگ متحد ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا ارشاد کیا ہے بھائی؟ ظلم حرام ہے، ظلم نہیں کرنا۔